وأصحابه وآل بيته وأولياء أمته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. سبحان الله. وفي شأن حبيبه ومحبوبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. کیا شان احمد کا چمن میں ظہور ہے، کیا شان احمد کا چمن میں ظہور ہے. ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے. خدا نے اپنے نور کا جلوہ دکھا دیا. سب نور ایک کر کے محمد بنا دیا. سب نور ایک کر کے محمد بنا دیا. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل آرا رہنما. سامعین و ناظرین مکرم،
دعائے اللہ پاک اپنی بارگاہ عالیہ میں پڑھی گئی حمد و ثنا اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں ہدیہ درود و سلام، سلام عقیدت امت کے تمام اولیاء کی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک مجھے اور آپ کو اللہ رب العزت کے کلام پاک کی برکات سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین مکرم، بلا تمہید پچھلے ہی سلسلے کو جوڑتے ہوئے کہ اللہ رب العزت نے کائنات میں جس دن سے یہ کائنات کی تخلیق ہوئی اس دن سے لے کے قیامت کی صبح تک اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی مخلوق اور کوئی ایسا نبی اس دنیا میں نہیں بھیجا جو میرے محبوب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ثنا کے لیے نہ ہو یا ان کی وجہ سے نہ بھیجا گیا ہو یا بنایا گیا ہو۔ کائنات میرے اور آپ کے پیارے محبوب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی قدموں کی دھول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ وہ جہان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ہو یا اس سے پہلے ہو، کیونکہ اس راز کو مصطفیٰ ہی جانتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ان کے آگے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ارد گرد ہی ہر چیز گھومتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بلا شبہ کائنات ایک طرف رہ گئی، انسان کی تخلیق جو ہے وہ اس کا سبب یہ کائنات بنی، تو اس کو بھی بنایا ہے تو اللہ رب العزت نے بغیر کسی مقصد کے اللہ رب العزت نے کوئی چیز دنیا میں نہیں بنائی، کیونکہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے ہی، آپ کے نور کو دنیا میں بھیجنے کے لیے ہی، آپ کی ذات مقدسہ کو دنیا میں بھیجنے کے لیے ہی اللہ نے اس بزم کی تخلیق فرمائی ہے، اس کائنات کی تخلیق فرمائی ہے، اور جنت و دوزخ کے نظام کو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے بنایا ہے کہ میں قیامت کے دن دیکھوں اس کائنات میں لوگوں کو بھیج کے کہ ایکم احسن عملا، تم میں سے کون ہے جو احسن ہو کے خوبصورت صورت لے کے میرے پاس آیا ہے، اور کون بدکاریوں میں زندگی گزار کے اب میرے پاس آیا ہے۔ تو پیارے محبوب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام، ہم نے تو آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیج دیا، تو حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنے غلاموں کے لیے رحمت کس طرح سے بنے؟ کہ حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے میں ایک دن یہ تفسیر پڑھ رہا تھا اور پس منظر پڑھ رہا تھا درود ابراہیمی کا، تو میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے اس مخلوق کو پیدا کرنا شروع کیا، آپ اللہ کے پہلے نبی، اللہ نے انہیں
ان کا نام یہاں پہ رکھنا چاہیے تھا نا کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، تو یہاں پہ حضرت ابراہیم کا حوالہ ہی کیوں؟ آدم سے لے کے عیسیٰ تک نبی آئے ان کا تو حوالہ نہیں، صرف ابراہیم علیہ السلام کا کیوں؟ تو میں نے جب اس کو پڑھنا شروع کیا تو پھر مجھے پتہ چلا کہ اللہ نے شروع والوں کو بھی چھوڑ دیا، آخر والوں کو بھی چھوڑ دیا، بالکل آخر سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف بخشا کہ قیامت تک لوگ نہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ بلکہ آل ابراہیم پہ بھی درود و سلام پڑھتے رہیں گے جب تک نماز قائم ہوتی رہے گی، تا قیامت کی صبح تک لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر درود کا نذرانہ پیش کرتے رہیں گے۔ تو یہ سوال میرے ذہن میں پیدا ہوا، اللہ نے آدم سے لے کے عیسیٰ تک کسی کو شامل نہیں کیا، وہ چاہتا تو سارے انبیاء کو شامل کر سکتا تھا، لیکن اللہ کے نبی نے حکم دیا تو صرف اپنی آل کا اور اپنے پیارے ابراہیم علیہ السلام کی آل کا، کہ جب درود و سلام تم پڑھو گے تو پھر اس میں سے نہ ابراہیم علیہ السلام جدا ہو سکتے ہیں اور نہ ابراہیم علیہ السلام کی آل جدا ہو سکتی ہے۔ اب آپ کے ایک بیٹے میں سے کئی سو نبی آئے، بنی اسرائیل کے کئی سو نبی آئے، اور دوسرے بیٹے میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام میں سے صرف نور مصطفیٰ آیا۔ اب اللہ نے نور مصطفیٰ کے صدقے جو بات میری ناقص عقل میں سمجھ آئی کہ اللہ نے نور مصطفیٰ کے صدقے دوسروں کو بھی بے نام نہیں رکھا، بلکہ اللہ نے کہا کہ دوسرے انبیاء پہ سلام ہو نہ ہو تو بات مانی جا سکتی ہے، لیکن ابراہیم پہ اور ابراہیم کی آل پہ درود و سلام نہ ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ مصطفیٰ کے نور کے صدقے اللہ نے جد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی ساز نام ہمیشہ تا قیامت کے لیے روشن فرما دیا کہ غلام نبی علیہ السلام کے ہوں گے لیکن آپ کی آل پہ بھی درود و سلام پڑھیں گے، آپ پہ بھی پڑھیں گے اور بھولیں گے پھر ابراہیم علیہ السلام کو بھی نہیں۔ یہاں تک کی بات ختم نہیں ہوئی، اس سے آگے اور زیادہ مزہ آیا جب پڑھا کہ نہ صرف اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ آپ پہ اور آپ کی آل پہ درود و سلام پڑھا جائے گا، اور ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی آل پہ درود و سلام پڑھا جائے گا، اس میں ایک اور بھی راز ہے۔ وہ راز کیا ہے؟ تو وہ راز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام اس لیے عطا فرمایا کہ اللہ کے نبی گھر والے ہیں، اللہ کے نبی گھر والے ہیں اور یہ گھر کو بنانے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گھر کی تعمیر کرنے والے ہیں، اور جب تعمیر کرنے والوں کو بھی رب نے بولا کس کے لیے تعمیر کیا؟ جس کے لیے ابراہیم نے دعا کی مولا اس گھر کو بسانے والا اب بھیج دے، اب میں نے تیرے حکم کی تعمیل کر دی، اب تو اس گھر کو بسانے والا بھیج دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نہ بنانے والے کو بھولا نہ اس کی آل کو بھولا، کہا کہ قیامت تک کے لیے لوگ تیری امت ہوں گے، لیکن جب وہ دوزانوں بیٹھ جائیں گے تجھ پہ درود و سلام پڑھیں گے تو پہلے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ فرمایا کہ میں کیسے بھول سکتا ہوں جو میرے مصطفیٰ کے گھر کو بنائے، میرے گھر کو بنائے تو وہ ہے بسانے والا،
اور یہ ہے بنانے والا۔ یہ دونوں کا انعام یہ ہے کہ قیامت تک کے لیے نہ اس کی حال کو بھولوں گا نہ اس کی حال کو بھولوں گا۔ حکم فرما دیا کہ تمہاری نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتی جب تک تم ابراہیم اور ابراہیم کی آل پہ بھی درود و سلام نہ پڑھو۔ صرف مصطفیٰ پہ نہیں بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ بھی۔ تو راز یہ معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام پہ اس لیے باقی سارے نبیوں کو یہاں پہ ان کا نام کا حکم حضور نے نہیں فرمایا، تو صرف اس لیے کہ جد الانبیاء کو اس لیے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا کہ اس نے میرے محبوب کے لیے اور میرے لیے میرے گھر کی تعمیر کی ہے۔ اور نور مصطفیٰ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پشت میں سے آئے گا، تو اللہ نے ان کے لیے اتنا بڑا اعزاز رکھ دیا۔ تو ہم پہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے کتنا کرم فرمایا، کتنا کرم فرمایا کہ آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک درمیان میں ہزاروں واقعات ہیں قرآن پاک میں بھی، اور اس سے علاوہ بھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے بھی بیان فرمائے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کسی بھی قوم کے گناہ کو اس کے اوپر ثابت کر دیتا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جو ہے اس نے حضرت نوح علیہ السلام کی نہیں مانی، تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا کہ نوح تم ایک بیڑے کی تیاری کرو، جو تمہارے اس بیڑے میں شامل ہو جائیں گے وہ فلاح پانے والوں میں سے ہو جائیں گے، دوسروں کو میں غرق کر دوں گا، طوفان نوح آ جائے گا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اسے کیسے اللہ رب العزت نے تباہ و برباد کر دیا، کس طریقے سے مشکلات میں ان کی قوم گرتی رہی۔ الا ھذا القیاس، وقت کے دامن میں گنجائش نہیں کہ میں بیان کروں۔ مختلف انبیاء کی اقوام پہ ظلم ہوتے رہے، ان کے گناہوں کی سزا انہیں دنیا میں ملتی رہی، لیکن فرمایا مصطفیٰ جب تمہاری بات آئے گی، جب تمہاری امت کی باری آئے گی، تو پھر میں لاکھ گناہ دیکھ کے بھی ان پہ پردہ ڈال دوں گا، پھر میں ان پہ ظلم نہیں کروں گا، ان کی شکل کو نہیں بدلوں گا، ان پہ یہ ظلم نہیں کروں گا کہ ان کے ماتھے کے اوپر لکھا جائے۔ کوئی قوم اگر جرم کرتی، رات کو وہ جرم کر کے سوتے، صبح ان کے ماتھے پہ لکھا جاتا اس نے فلاں شخص کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اس شخص نے کل اتنے جھوٹ بولے ہیں، اس شخص نے زنا کیا ہے۔ لیکن قربان جائیں کملی والے آقا علیہ السلام پر، ہم میں تمام امتوں کی برائیاں ہم میں ہیں، لیکن مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے صدقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں اعزاز بخشا ہے کہ مصطفیٰ میں نے تمہیں یہ اعزاز عطا فرما دیا ہے آپ کو کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ جب کوئی بھی آپ کا غلام گناہ کرے گا میں اس کے گناہ کو نہیں دیکھوں گا بلکہ تیری طرف دیکھ کے اس کی پردہ پوشی فرما دوں گا۔ یہی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جب معراج میں مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلوہ گر ہوئے تو اللہ نے ایک خرقہ آپ کو عطا فرمایا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کرتا آپ کو عطا فرمایا جو آپ نے انعام دیا، اپنے صحابہ کو تحفہ دیا۔ اب تحفہ دینا چاہتے تھے لیکن آپ نے پوچھا صحابہ کرام سے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اگر میں آپ کو یہ کرتا دوں آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا میں صداقت کے علم کو بلند کروں گا۔ عمر سے پوچھا، آپ نے کہا میں عدالت کے علم کو بلند کروں گا۔ جب عثمان سے پوچھا آپ نے کہا میں سخاوت کے علم کو بلند کروں گا۔ جب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے پوچھا آپ کیا کریں گے؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ فدا کا امی و ابی، میرے ماں باپ قربان، میں یہ کروں گا کہ میں لوگوں کی پردہ پوشی کیا کروں گا۔ فرمایا یہ جو کرتا ہے یہ علی کو دیا جائے گا کیونکہ رب راضی ہے کہ امت کی پردہ پوشی ہو، اس لیے یہ کرتا میں تمہیں عطا کر رہا ہوں۔ تو اللہ کے پیارے محبوب نبی کریم علیہ السلام کے لیے تینوں چیزیں ہی بہت افضل و اعلیٰ ہے، صداقت بھی،
اور عدالت بھی اور سخاوت بھی، لیکن آپ نے یہ دیکھا کہ جو بندہ میرے امتیوں کی پردہ پوشی کرے گا، میں علی یہ کرتا میں تمہیں دیتا ہوں کیونکہ مجھے اپنی امت بڑی پیاری ہے، اس لیے ان کے صدقے میں تجھے یہ عطا کر رہا ہوں، کیونکہ تو پردہ پوشی کرے گا تو مجھے اور میرے رب کو یہ پردہ پوشی بڑی پسند ہے۔ تو میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی بتا دیا، آپ نے بھی بتا دیا کہ رب کیا چاہتا ہے، رب کس طریقے سے اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے اتے دیوے دیس نکالا، اور لکھ گناہ اور میرا اللہ ویکھے تے پردے پاون والا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین اس لیے بھی بنا کے بھیجا ہے کہ میں اپنے امتیوں سے اتنا ہی پیار کرتا ہوں کہ مجھے وہ شخص وہی اچھا لگتا ہے جو میری امت کی خامیوں کو چھپاتا ہے، نہ کہ اسے ظاہر کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو تحفہ دیا ہو اور وہ بھی اسے ملے جو محبوب کی امت کی غلطیوں پہ پردہ ڈالتا ہو۔ ہم گناہ بھی ہزاروں کرتے ہیں، گناہ بھی ہزاروں کرتے ہیں، لیکن اگر دنیا میں رہتے ہوئے ماں باپ دیکھے ایک گناہ دیکھے، وہ کہتا ہے میری برادری میں عزت نہیں رہی، تجھ پہ چوری کا دھبا لگ گیا، میری عزت نہیں رہی، تجھ پہ زنا کا دھبا لگ گیا، میری عزت نہیں رہی، میں معاشرے میں کسی کو آنکھیں دکھانے کے قابل نہیں رہا، چل تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ دنیا میں اسے وہ بندہ جو اسے پال کے ناز نخروں سے پال کے جب اولاد جوان ہوئی اس سے کوئی بھی غلطی ہوئی فوراً 1 منٹ نہیں لگاتا اسے نکالنے کے لیے کہ تو میرے لیے عزت کا باعث نہیں بنا، تو میرے لیے ذلت کا باعث بنا ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ اللہ جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، جو تجھے ہر جگہ پہ ننگا کر سکتا ہے، جو تجھے ہر جگہ پہ ظاہر کر سکتا ہے، تو چھپ کے گناہ کرتا ہے، تو چھپ کے زنا کرتا ہے، تو چھپ کے شراب پیتا ہے، تو شراب پیے تیرے سکے بہن بھائی تجھ سے نفرت کریں گے، تو جوا کھیلے اہل علاقہ تجھ سے نفرت کریں گے، تیری برادری میں تیرا نام بدنام ہو جائے گا، معاشرے میں کسی کو تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے گا، تو چوری کرے تو عدالت میں بدنام، تو کسی پنچایت پہ بدنام، تو گھر میں بدنام، تو کسی جگہ پہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے۔ لیکن گناہ تو ہزاروں کرتا ہے، لیکن میں کسی کے سامنے دیکھتے ہوئے میں وہ ہوں لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، میں تیرے ہر عمل کو دیکھتا ہوں، اس کے باوجود بھی تجھ پہ پردہ ڈال دیتا ہوں، اور اس امید پہ کہ یہ بندہ اتنے گناہ کر کے بھی میری بارگاہ میں آ کے ایک دفعہ سجدہ کرے اور مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ دے کے مجھ سے بخشش مانگے۔ ابھی یہ جو آنکھیں اس کی نم ہوئی اپنی شرمندگی سے، ابھی وہ آنکھوں کا پانی ان پلکوں تک نہیں پہنچتا، میں رب اسے پہلے ہی معاف فرما دیتا ہوں، میں اسے پہلے ہی معاف کر دیتا ہوں، کہ میں لاکھ گناہ دیکھ کے بھی اس پہ پردے ڈال دیتا ہوں۔ وہ میں ہوں جو کمزور کو کمزور سمجھتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی ڈرنا ہو تو طاقتور سے ضرور ڈرو، اس کے شر سے بچو کہ یہ طاقت والا ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ڈرو جس کا کوئی بھی نہ ہو، جو غریب ہو،
جو فقیر ہو، جو مفلوق الحال ہو، کسی بھی حال میں ہو، اس سے زیادہ ڈرو، کیونکہ اس کے ساتھ طاقتور کے ساتھ مال ہو سکتا ہے، اسلحہ ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ دنیا کی ہر چیز ہو سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ صرف دنیاوی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ جس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا، اس کے ساتھ وہ رب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہمیشہ ڈرنا ہو تو کمزور سے ڈرو، طاقتور سے نہ ڈرو، طاقتور سے نہ ڈرو، کمزور سے ڈرو، کیونکہ کمزور وہ ہے جو جب اس کی صدا دل سے نکلے گی عرش کے دروازے اسی وقت کھل جائیں گے، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اسی وقت اپنے غضب کو تم پہ طاری کر دے گا۔ اگر ڈرنا ہو تو پہلے کمزور سے ضرور ڈرو، کسی طاقتور سے نہ ڈرو۔ وہ ایک میاں بیوی تھے، ان کی نئی نئی شادی ہوئی، اور شادی ہونے کے بعد ابھی پہلا دن ہے، باہر دروازے پہ دستک ہوئی، اور دستک یہ ہوئی کہ اللہ کے نام پہ دے دو، میں فقیر ہوں، سائل ہوں، تمہارے دروازے پہ آیا ہوں، مجھے کھانے کے لیے کوئی روٹی، کوئی آٹا مجھے دو۔ جب وہ فقیر صدا لگاتا ہے تو فقیر کی صدا سن کے وہ خاوند اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ جاؤ کچن میں دیکھو کوئی چیز پڑی ہے یا کوئی پیسے اسے باہر فقیر کو دے کے آؤ۔ ابھی وہ دینے کے لیے جا رہی ہے، اور وہ چیخ مار کے دروازے میں گر جاتی ہے۔ دروازے میں جب وہ گر گئی تو خاوند بھاگا ہوا آیا، دیکھا، اللہ کی بندی تجھے کیا ہوا؟ جب وہ اپنے ہوش و حواس میں آئی، بیٹھی، اس نے کہا کہ اللہ کے بندے میں تجھے ایک سچ بتانا چاہتی ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ جو باہر فقیر آیا تھا نا، یہ کوئی عام نہیں تھا، یہ وہ تھا جس سے میری پہلے شادی ہوئی تھی۔ اس نے کہا تمہاری اس فقیر سے شادی ہوئی تھی؟ اس نے کہا کہ ہاں، یہ بہت وقت کا حکمران تھا، یہ بہت امیر زادہ تھا جس سے میری شادی ہوئی تھی، اور ایک دن ہمارے دروازے پہ سائل آ گیا اور اس نے آ کے دستک دی، یہ اپنے غضب میں تھا اور اسی وقت باہر گیا، اسے بڑا برا بھلا کہا اور اسے مار پیٹ کرنے لگا اور اسے بھگا دیا۔ اسی دن سے اس کا زوال شروع ہو گیا، اور ایک دن وہ بھی آیا کہ میں نے بھی اسے چھوڑ دیا، فاقوں کی نوبت آ گئی اور میں نے اسے چھوڑ دیا، اس نے مجھے طلاق دے دی، میری تجھ سے شادی ہو گئی، اور میں اس لیے اس کی حالت دیکھ کے گھبرا گئی کہ میرے مالک تو ایسا بھی کرتا ہے، جو بادشاہ ہوتے ہیں اسے پل بھر میں فقیر کر دیتا ہے۔ وہ جو اس کا خاوند تھا یہ بات سن کے رونے لگا۔ اس نے کہا بات تو میرے رونے کی تھی، تم کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا جو فقیر جسے اس نے مارا پیٹا تھا وہ میں ہی تو ہوں جو تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ اس نے کہا میں وہ فقیر ہوں جسے تیرے خاوند نے مارا تھا اور مجھے اللہ کے نام پہ خیرات نہیں دی تھی، میں وہی ہوں، آج تو میری بیوی ہے اور وہ گلیوں میں فقیر بن کے رب نے ثابت کر دیا کہ یہ دن جو ہے یہ بدلنے والے ہیں، دن اور رات کا پہر ہوتا ہے، تو اپنی اوقات کو بندے بھول نہ جانا، اپنی اوقات کو نہ بھولنا کہ میں کمزور ہے تو اس پہ ظلم کروں، کمزور ہو تو اس پہ ظلم کروں، اگر طاقتور ہو تو تب بھی اللہ رب العزت کے خوف سے ڈرو، اگر طاقت کا تم پہ خمار ہو تو پھر بھی ڈرو کہ وہ رب قادر ہے، وہ تجھے فقیر سے امیر سے فقیر ایک پل میں کر سکتا ہے۔
ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا 2010 میں سیلاب آیا KPK میں صوبہ سرحد میں، اربوں پتی جو رات کو اربوں پتی سوئے تھے صبح اٹھے تو سڑکوں پہ بیٹھے ہوئے راشن کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ مالک ہے، وہ جب چاہتا ہے جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، لیکن میرے پیارے محبوب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں وہ واسطہ اور طریقہ عطا فرمایا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ وہ محبوب رب ہے جس نے ہمیں یہ طریقے سکھائے ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے ہیں۔ وہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ بازار میں سے جا رہے ہیں اور بازار میں سے گزرتے ہوئے کتا آ جاتا ہے۔ کتا جب آپ کے کپڑوں کو مس کرتا ہے تو آپ اسے زبان سے نکل جاتا ہے، برا بھلا کہتے ہیں، تو وہ اسے کتے کو بھی اللہ نے زبان دی۔ کتا کہنے لگا حضرت صاحب آپ نے مجھے اتنا برا بھلا کہہ دیا، میں تو نجس ضرور ہوں، لیکن جب میں یہ ایک آپ کو بات بھی بتا رہا ہوں اور آپ کو واقعہ بھی، کہ جب وہ خشک ہو تو کپڑا کے ساتھ وہ مس ہو جائے وہ پلیت نہیں ہوتا، اور جب وہ گیلا ہو اور ہمارے ساتھ مس ہو جائے تو پھر پلیتی ہو جاتی ہے، اسے دھونا پڑتا ہے۔ وہ کتا کہتا ہے میں نجس ہوں، لیکن جب تو مجھے دھوئے گا آپ اپنے کپڑے کو دھو لیں گے، ابھی تو میں خشک تھا تو آپ نے مجھے اتنا برا بھلا کہا ہے، لیکن اگر میں گیلا ہوتا تو پھر بھی 3 دفعہ آپ اسے دھوتے تو یہ جو پلیتی ہے یہ صاف ہو سکتی تھی، یہ صاف ہو جائے گی، لیکن آپ کی من کی پلیتی جو ہے وہ تو اس طریقے سے صاف نہیں ہوگی۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ واقعہ جس دن سے ہوا میں نے اپنے رب سے آ کے معافی مانگی، میرے مولا شاید مجھے اپنی عبادت پہ تکبر آ گیا۔ وہ ایک شخص تھا بہت متقی پرہیزگار تھا، لیکن رب کی بارگاہ میں جب وہ دنیا سے چلا گیا تو لوگوں نے پوچھا بتاؤ کسی کے خواب میں آیا کیا حال ہے، آپ تو بڑے متقی تھے، بڑے پرہیزگار تھے، بڑے اللہ والے تھے، تو کیا بنا؟ کہنے لگا روز اللہ تعالیٰ مجھے اپنے دربار میں کھڑا کر لیتا ہے، ابھی تک میری بخشش نہیں ہوئی۔ پوچھا کیوں نہیں ہوئی؟ وہ بندہ کہنے لگا اس لیے میری بخشش نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ روز پوچھتا ہے، میں ایک دفعہ اپنی خام خیالی میں بیٹھا تھا تو اچانک دھوپ بھی نکلی ہوئی، کوئی موسم بھی نہیں تھا، اور اچانک بارش ہونا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا کہ میرے منہ سے بے ساختہ الفاظ نکلے کہ اے رب کیڑے ویلے دی بارش ہے، اے ربا کیڑے ویلے دی بارش ہے۔ بس یہی کہنا تھا، وہ جبار اور قہار بھی ہے، اس نے سن لیا کہ، اور پھر روز رب مجھے اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے پوچھتا ہے بتا اب کون سا ٹائم درست ہے کہ جس پہ میں بارش کیا کروں، اب میں کون سی رب کو بتاؤں کہ وہ بارش کا مناسب وقت کون سا ہے۔ اب روز رب مجھے کھڑا کرتا ہے اور بتا تو نے اس وقت کہا تھا کہ بارش یہ کون سے وقت کی بارش ہے کہ اللہ نے بارش کر دیا، میں تجھ سے پوچھتا ہوں صحیح وقت بتا پھر تیری جان چھوٹے گی۔ وہ رب ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اور حضور نے ساری زندگی آپ پوری کائنات کے حکمران ہیں، لیکن میرے پاس آپ کے پاس دنیا دار ہیں ہم، گناہ ہم پہ فوراً نفس مجبور کرتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ رحمت للعالمین کی صفت یہ ہے وہ ہر کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں۔ غلام لاکھوں کی تعداد میں بیٹھے ہیں لیکن اپنے جوتوں کو پیوند خود لگا رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی خود کر رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ساری زندگی کام کیا ہے۔ یہی سبق ہے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یہی محبت کا پیکر دیا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے۔
تو اللہ پاک ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تمام مذاہب بیٹھے گگو منڈی سے علامہ مشتاق صاحب نبینہ بھی ہیں اور آج آئے، بابا جی کا حکم تھا نعت کے 2 اشعار پڑھیں گے، تمام حضرات خدمت بھی کیجیے گا ان کی۔ اور تمام دوستان السلام علیکم، محبت نال درود شریف پڑھیے صلی اللہ علیہ یا